بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شیعہ کتابوں سے دو کتابوں سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کروں گا۔ انہی کی دو کتابیں، دو تفسیریں، اور انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پہلے بیان کرتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 کا شان نزول ہے جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں درج ہے، اور واقعہ یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور یہ مجموع البیان ہے، تفسیر صافی مجموع البیان، دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ منافقوں اور کافروں کی بات نہ مانیں، سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے۔ اور سورہ احزاب کی پہلی آیت کا شان نزول لکھا ہے مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے، اور اسی طرح صافی کے اندر تفسیر صافی میں، یہ شیعہ کی تفسیریں دونوں۔ نزلت فی ابی سفیان بن حرب و اکرمۃ بن ابی جہل و ابی الاعور السلمی۔ یہ تینوں شخص جو تھے، ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور ابو اعور سلمی، قادم المدینہ ونزلوا علی عبداللہ بن ابی بعد غزوۃ احد بامان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکلموا۔ یہ مدینے آئے اور عبداللہ بن ابی ابی رئیس المنافقین کے پاس غزوہ احد کے بعد یہ آئے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لی کہ آپ سے ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ فقام وقام معہم عبداللہ بن ابی، یہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی بن سعد بن ابی سرح اور طعمہ بن ابیرق، یہ آئے۔ فدخلوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقالوا یا محمد ارفض لنا ذکر آلہتنا، کہ آپ ہمارے خداؤں کا ذکر برائی سے کرنا چھوڑ دیں، لات منات اور عزا وغیرہ کا۔ وقل ان لہا شفاعتن، اور کہیے کہ ان کی شفاعت ہوگی، لمن عبدہا، جو ان کی عبادت کریں گے، وہ یہ بت معاذ اللہ اس کی شفاعت کریں گے، آپ یہ بات کہتے ہیں۔ فقالوا یا محمد، یہ انہوں نے یہ بات کہی، ندعوک وربک، یعنی ہم آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، ان کی برائی کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ فشق ذلک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی۔ فقال عمر بن الخطاب، وہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی، اذن لنا یا رسول اللہ فی قتلہم، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس کی اجازت دیجیے کہ ہم ان کو قتل کریں۔ فقال انی اعطیتہم الامانہ، فرمایا میں نے ان کو امان دے چکا ہوں۔ وامر فاخرجوا من المدینہ، حضور نے حکم دیا تو صحابہ نے ان کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ فنزلت الآیت، آیت نازل ہوئی، یا ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی بات نہ مانیے، اس سے مراد ہے من اہل مکہ ابو سفیان، ابو الاعور و اکرمۃ، والمنافقین، اور منافقوں کی بات نہ مانیے، سنیے گا، یعنی ابن ابی و ابن سعد و طعمہ، یہ تینوں شخص۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ تفسیر صافی اور مجموع البیان دونوں میں ہے، اور اس واقعے میں ایمان افروز بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کافروں و منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور وہاں پر جب وہ یہ سارے منافق عبداللہ بن ابی کو ساتھ دے کر، یہ کفار بھی اس وقت کافر تھے، حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اکرمہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی وہ بات کی، حالانکہ وہ بات نامناسب تھی، بالکل غلط بات تھی، تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانی۔ وہاں پر حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں اذن لنا فی قتلہم، یا رسول اللہ ہمیں ان کے قتل کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعطیتہم الامانہ، میں نے ان کو امان دے دی ہے، ان کو مدینے سے باہر نکال دو، حکم دیا، نکال دیے گا۔ اگر حضرت عمر فاروق، جس طرح حسن العیری اور جس سے اور غالی شیعہ ان کی برائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں معاذ اللہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ یہ تفسیریں پڑھ لیں ان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ معاذ اللہ، یہاں سے لے کر جو منافقوں کی آیتیں شروع سے لے کر آخر تک حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور جمیع صحابہ کے بارے میں، تین کے علاوہ سب کے بارے میں لگاتے ہیں۔ تو اگر یہ منافق نہیں، یہ معاذ اللہ منافق تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اجازت دیجیے ان کو قتل کر دے، تو سرکار فرماتے معاذ اللہ تم پہلے اپنا نفاق تو ختم کرو، معاذ اللہ اپنا کفر تو دور کرو، پھر کسی کافر کو قتل کرنے کی بات کرنا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کتنا ایمانی جذبہ تھا۔ انہوں نے جب کہا کہ ان کے ہمارے بتوں کی شفاعت کی آپ بات کر دیں تو حضرت عمر فاروق اسی وقت غصے میں آ گئے، ہمیں ان کے قتل کی اجازت دیجیے، یہ قتل کی اجازت مانگ لی۔ تو یہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، تو یہ ہے حضرت عمر کا ایمان، کتنا ایمانی جذبہ تھا۔ دوسرا واقعہ مجموع البیان میں، اور یہ سورہ احزاب کی آیت ہے،
یا نبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینت۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کیونکہ اس میں وہ مال غنیمت آیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے خرچہ زیادہ لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت پھر ازواج مطہرات کی جب یہ بات چل رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ اب آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے، یہ ہے تفسیر مجموع البیان، اور مجموع البیان کے حوالے سے ہی تفسیر صافی میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ واقعہ یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مع حفصہ فتشاجر بینہما، کہ حضرت حفصہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہما، تو ان کی کوئی آپس میں بات ہوئی۔ فقال لها هل لك ان اجعل بینی و بینک رجلا قال نعم، فرمایا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی مرد اگر میں مقرر کر لوں، یعنی کوئی فیصل، تو بالکل انہوں نے عرض کی کہ آپ بالکل مقرر کیجئے۔ تو فارسل الى عمر، حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ فلما ان دخل علیہما قال لها تکلمی، جب وہاں پر حضرت عمر بن خطاب آئے تو ان سے کہا کہ کلام کرو۔ قالت یا رسول اللہ تکلم ولا تقل الا حقا، حضرت حفصہ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کلام کریں اور حق کے سوا کچھ نہ کہیے گا۔ اب جب یہ جملہ ولا تقل الا حقا حضرت عمر، یہ شیعہ کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، فرفع عمر یدہ فوجا وجہہ، حضرت عمر نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حق کے سوا کچھ نہ کہیے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب غصے میں آ گئے، اپنی بیٹی کا تھپڑ مار دیا۔ ثم رفع یدہ فوجا وجہہ، پھر ہاتھ اٹھایا اور حضرت حفصہ کو مارا، اپنی بیٹی کو، جو خود ہماری ماں بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قف، سرکار نے فرمایا عمر رک جاؤ۔ فقال عمر یا عدوۃ اللہ، حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا اے اللہ کی دشمن، النبی لا یقول الا حقا، نبی نہیں کہتا مگر حق، تم نے یہ جملہ کو کہا لا تقل الا حقا، یا رسول اللہ حق کے سوا کچھ نہ کہیے گا۔ فرمایا النبی لا یقول الا حقا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں جن کے ایمان پر تم شک کرتے ہو، ان کی بات سنیں۔ اس موقع پر انسان کے ایمان کا صحیح پتہ لگتا ہے جب ذاتی رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے اس بات پہ، اور کہا النبی لا یقول الا حقا، نبی تو حق کے سوا کچھ کہتا ہی نہیں ہے، تم کہتی ہو حق کے سوا کچھ نہ کہیے گا۔ والذی بعثہ بالحق، اب سنیے گا، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، یہ آپ کے ایمان کی گواہی ہے، سن اللہ یاری ایمان کی دلیل تمہاری اپنی کتاب سے۔ لولا مجلسہ ما رفعت یدی حتی تموتی، اللہ کی قسم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نہ ہوتی تو میں تمہیں اتنا مارتا تو مر جاتی۔ سنیے، یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان کا حال، کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی اس وجہ سے مارتے ہیں کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے حق کے سوا کچھ نہ کہیے گا، النبی لا یقول الا حق، نبی تو کہتا ہی حق ہے، والذی بعثک بالحق، اس کی قسم جس نے اللہ آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ کی مجلس نہ ہوتی تو میں اس کو اتنا مارتا یہاں تک کہ مر جاتی۔ کون کہہ رہا، کن کو کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ باپ اپنی بیٹی کو، حضرت عمر اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ تمہارے شیعوں کی کتابوں نے جو قصے افسانے کھڑے ہیں، اور کتابوں میں مولا باقر مجلسی وغیرہ نے اور حسن اللہ یاری جیسے لوگوں نے جو تھکا سٹارٹ کڈیاں چلا چلا کے اور ایک واقعے کو کھینچ تان کے کفر کا واقعہ بنا دیتے ہیں، یہ واقعے بھی آپ کی کتابوں میں درج ہیں۔ والذی بعثک بالحق، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اور ایمان کی دلیل تمہیں کیا چاہیے، تمہاری اپنی کتاب مجموع البیان میں۔ اسی طرح اسی تفسیر میں دیکھو تفسیر صافی کے حاشیے میں یہی واقعہ درج ہے۔ لہذا یہ دو کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور دو واقعات پیش کیے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایمان کی شان میں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔